اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ من الآن الی لقاء یوم اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب اللہ ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ علی خلقہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ سب سے پہلے حضرت حجت کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام کا مختصر تعارف: نام محمد ہے، والد حسن، والدہ کا نام نرجس، کنیت ابو القاسم، القاب مہدی صاحب الزبان، مکان ولادت سامرہ ہے، اور یوم ولادت شب جمعہ 15 شعبان کی شب اور سن 255 ہجری۔ نقش خاتم انگوٹھی پر جو نقش ہے: انا حجت اللہ و خاصتہ۔ غیبت صغرا امام کی 260 ہجری سے شروع ہوئی اور 329 ہجری، تقریباً 69 سال کا یہ وقت ہے۔ غیبت کبریٰ 329 سے اب تک چلی آ رہی ہے، تقریباً 1117 سال ہو چکے ہیں۔ وقت ظہور اللہ عالم، خدا ہی جانتا ہے، اگرچہ کہ روایت میں اس کے بارے میں علامات وغیرہ بیان ہوئی ہے۔ اور عمر مبارک اس وقت حضرت حجت کی 1191 سال 1191۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمانہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے اس میں یہ ہے: من انکر خروج المہدی، جس نے امام کے ظہور کا انکار کیا، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، تو گویا کہ اس نے ہر وہ چیز کہ جو خدا بند متعال نے رسول اللہ پر نازل کی اس کا انکار کیا، تمام تر چیزوں کا انکار کیا۔ جس طریقے سے ولایت امیر المومنین کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، اسی طریقے سے حضرت کے ظہور کا اور ان کے خروج کا منکر بھی اس کو روایتوں میں کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب آئیے امام کی غیبت کے بارے میں رسول خدا سے یہ حدیث ملتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ ان علی ابن ابی طالب امام امتی، علی ابن ابی طالب امت کے امام ہے، و خلیفتی علیہا من بعدی، اور علی میرے خلیفہ ہے امت پر میرے بعد، من ولدہ القائم، اور علی ہی کی اولاد میں سے حضرت حجت آئیں گے، المنتظر کہ جن کا انتظار کیا جائے گا، الذی یملأ اللہ عز وجل بہ الارض عدلا و قسطا، اور اسی امام مہدی کے ذریعے سے خدا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما و جورا، جس طریقے سے یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ والذی بعثنی بالحق بشیرا، قسم اس ذات کی کہ جس نے مجھے مبعوث کیا بشارت کے ساتھ، ان الثابتین علی القول بہ فی زمان غیبتہ، وہ افراد کے جو حضرت حجت کی غیبت کے زمانے میں ان کی امامت پر قائم ہوں گے، لعز من الکبریت الاحمر، یہ کمتر ہوں گے کبریت احمر۔ کبریت احمر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دھات کی جو بہت کم پائی جائے، نایاب ہو، انہیں بہت ہی کم افراد ہوں گے۔ فقام الیہ جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور سوال کیا، فقال یا رسول اللہ وللقائم من ولدک غیبۃ، آیا حضرت حجت کے لیے جو آپ کی اولاد میں سے ہے ان کے لیے غیبت ہے؟ کیونکہ شروع میں رسول نے کہا کہ ان الثابتین علی القول بہ فی زمان غیبتہ، تو یہ سوال جابر کے ذہن میں آیا، تو اس وقت رسول خدا نے کہا کہ ای وربی، ہاں قسم بخدا، میرے رب کی قسم، وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، خدا امتحان لے گا ان افراد کا کہ جو ایمان لائے ہیں، وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، یا جابر، اور خدا کافروں کو ہلاک کر دے گا۔ ان هذا الامر من امر اللہ، یہ امام کی غیبت، ان کا پردہ غیبت میں جانا، یہ خدا کے امر میں سے ایک امر ہے، وسر من سر اللہ، اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مطوی عن عباد اللہ، اور خدا نے اس راز کو چھپایا ہے اپنے بندوں سے۔ فَإِيَّاكَ وَالشَّكَّ فِيهِ، اے جابر
اس امر امام کے بارے میں تم شک کرنے سے بچو، فإن الشک فی امر اللہ عز وجل کفر، خدا کے امر میں شک کرنا باعث کفر ہے اور انکار ہے۔ امام کی ولادت کے بارے میں جیسے جناب حکیمہ خاتون کو امام حسن عسکری نے روک لیا۔ حکیمہ بیٹی ہیں امام جواد علیہ السلام کی، 9ویں امام کی، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوپھی اور حضرت حجت کی دادی۔ امام حسن عسکری نے ان سے کہا کہ سورہ قدر کی تلاوت کیجیے، اور جب امام دنیا میں تشریف لائے سجدے کی حالت تھی اور دونوں شہادت کی انگلیوں کا آسمان کی طرف امام نے کیا، اور امام یہ فرما رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین، خدا و رسول اور امیر المومنین گواہی دی، ثم ادا امامن ایک ایک امام حسن، امام حسین، چوتھے امام، پانچویں امام، الا ان بلغ الی نفسہ، یہاں تک کہ امام نے اپنے ہی بارے میں اقرار کیا اور بتایا۔ یہ ایک کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی تو امیر المومنین نے بھی جب اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو وہاں پر امیر المومنین نے اپنی امامت کا بھی اعتراف کیا۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ خود امیر المومنین کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے تعلیم ہے کہ انسان اپنا عقیدہ جو ائمہ سے لے رہا ہے۔ بحر الانوار کی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 14 اس پہ یہ حدیث ملتی ہے، فَإِذَا ہوا كَالشَّمْسِ الطَّالِعِ، جب امیر المومنین متولد ہوئے تو اس طرح تھے کہ گویا کہ سورج طلوع کیا ہے، شدید روشنی تھی، وَقَدْ سَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور امیر المومنین نے زمین پہ سجدہ کیا، وَهُوَ يَقُول، اور یہ فرما رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واشہد ان علی وصی محمد رسول اللہ۔ خود امیر المومنین رسول کے وصی ہیں، اس کی گواہی خود مولا نے اپنی زبانی دی، وَبِمُحَمَّدٍ يَخْتَمُ اللَّهُ النُّبُوَّةَ، اور محمد کے ذریعے خدا نبوت کے سلسلے کو تمام کرے گا، وَبِّ، اور میرے ذریعے سے یتم الوصیہ، وصیت کے سلسلے کو تمام کرے گا، وَأَنَا امیر المومنین، اور میں امیر المومنین ہوں۔ اب آئیے حضرت حجت نے جب اپنی امامت کا اعتراف کیا، اور یہ ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے، پھر امام نے جملے کہے کہ اللہم انجز لی وعدی، اے خدا میری نصرت کے وعدے کو پورا کر دے، واتمم لی امری، اور میرے امر امامت کو کامل کر دے، وثبت وطأتی، اور میرے قدم کو دشمنوں کے مقابل میں مضبوط کر دے، ثابت کر دے، واملأ الارض بی عدلا وقسطا، اور میرے ذریعے سے اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے۔ امام کے دائیں بازو پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا ہے اور باطل چلا گیا، اور باطل کو جانا ہی ہے۔ جب امام پیدا ہوئے، امام حسن عسکری نے اپنے فرزند کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس وقت امام زمانہ نے 11ویں امام کو سلام کیا۔ یہ امیر المومنین نے بھی جب اس دنیا میں آئے تھے تو جب ابو طالب کے ہاتھ میں آئے تو اس وقت امیر المومنین نے، اولاد جو احترام کرتی ہے اپنے باپ کا، یہ خود تربیت ہے، اس وقت امیر المومنین تازہ متولد ہوئے تھے، 3 دن کے تھے، اور سلام کیا، السلام علیک یا ابا۔ حضرت حجت نے بھی 11ویں امام کو سلام کیا، اور امام نے اپنی زبان دی اور ہاتھوں کو پھیرا اور کہا کہ قدرت خدا سے کہیے، تو اس وقت امام زمانہ نے بسم اللہ کہی، اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھی، اور یہ آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ افراد جن کو زمین پہ کمزور کر دیا گیا ہے، ائمہ کا حق تھا حکومت کا، وہ حق ان سے سلب کر لیا، چھین لیا گیا، غصب کر لیا گیا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو زمین میں ضعیف ہو گئے ہیں ان پر منت اور احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان جو ہے کمزور افراد کو، ان ضعیف افراد کو کہ جن پر ظلم ہوا، ستم ہوا، ان کو ہم امام قرار دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا جو وارث ہے، جو حقیقی وارث ہے، یہ وراثت ان تک پہنچائے۔ اور پھر یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، اور یہ کہ حضرت حجت کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے ہاتھ میں رسول خدا کا پرچم ہوگا، اور یہ پرچم ایسا ہے کہ امام اس پرچم کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور جو بھی اس پرچم کے مقابل میں آئے گا
وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی یہ تاثیر ہے۔ خود امام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی، میری ذات سے میری غیبت میں، امام پردے غیبت میں ہیں، ان کی ذات سے جو استفادہ کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے، اس کی مثال ایسی ہے کل انتفاع بالشمس، جس طریقے سے سورج سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اذا غیبہا عن الابصار السحاب، جب بادل زمین اور سورج کے درمیان میں آ جائے تو زمین والے سورج کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن سورج کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، دن کا طلوع ہونا، روشنی ہونا اور یہ ساری چیزیں۔ تو امام بھی جو ہے اس وقت پردہ غیبت میں ہے، موجود ہے، اسی کائنات میں ہے، اور ان کے وجود سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اگرچہ کہ پردہ غیبت میں ہی ہو جائیں۔ اس کی علماء نے کئی معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ امام کو تعبیر کیا گیا اس روایت میں کہ امام سورج کی مانند ہے، جس طرح سورج پوری کائنات کو حیات بخشتا ہے، زندگی دیتا ہے، اگر سورج نہ ہو تو فصل نہیں پکے گی، انسان کی غذا کا انتظام نہیں ہوگا اور یہ زمین ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو سورج باعث حیات اور زندگی ہے، امام بھی جو ہے باعث حیات مخلوق پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ جو اپنی کرنوں کے ذریعے سے، اپنی روشنی کے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو امام بھی جو ہے وہ سورج کی مانند ہے، امام بھی خدا کی رحمت اور اس کے فیوزات کو مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ، اور روزے کل ورا جو ہم پڑھتے ہیں زیارتوں میں اور دعاؤں میں کہ امام کے وجود بابرکت کی وجہ سے، ورا کہتے ہیں مخلوق کو، تمام مخلوق، چاہے مخلوق انسانی ہو، حیوانی ہو، چرند ہو، پرند ہو، تمام تر مخلوقات رزق پاتی ہے، روزی انہی کی وجہ سے خدا عطا کرتا ہے۔ امام رازق نہیں ہے، رازق پروردگار ہے، لیکن حضرت حجت کی وجہ سے خدا ان کے وسیلے سے رزق عطا کرتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثبتت الارض والسماء، امام کے وجود بابرکت کے جو امام اس دنیا میں ہے، زمین و آسمان قائم ہے۔ لولا الحجہ، اگر حجت پروردگار نہ ہو، لساخت الارض باہلہا، تو زمین یہ برباد ہو جائے، فنا ہو جائے، نابود ہو جائے۔ اسی طریقے سے لوگ انتظار کرتے ہیں سورج کا کہ یہ بادل ہٹیں اور سورج کی مستقیماً ڈائریکٹ روشنی جو ہے لوگ اس سے استفادہ کریں، مخصوصاً وہ علاقے کے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہے اور بادل چھائے ہوتے ہیں، لوگ بھی منتظر رہتے ہیں کہ یہ بادل ہٹ جائیں۔ اسی طریقے سے امام کے ماننے والے، چاہنے والے بھی منتظر ہیں امام کے، اور وہ ہر وقت ان کی یاد میں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے ظہور کے لیے کا انتظار کرتے ہیں۔ امام کا منکر ایسا ہے جس طرح سورج کا جس نے انکار کیا، واضح اور بدیہی چیز اور روشن چیز کا انکار کرنے والا جو ہے، اگر وہ احکام دین میں سے ہو تو وہ کافر ہے، تو سورج کا انکار کرنے والا وہ اپنی عقل کا علاج کرے۔ اسی طریقے سے امام کا منکر بھی کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور مختلف جو ہے وہ تشبیہات دی گئی ہے۔ اب آئیے، امام ہادی ہوتا ہے، من جانب اللہ، ہدایت کرتا ہے، خود مہتدی ہے، خود خدا کی بارگاہ سے اس نے ہدایت حاصل کی ہے، نمائندہ خدا ہے، جس طرح انبیاء ہے، رسول ہے، یہ ہادی بھی ہے، مہتدی بھی ہے، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ غیبت میں جو غیبت صغرا کا زمانہ تقریباً 69 سال رہا، نائبین جو آئے امام کے 4 نائب آئے۔ غیبت کی وجہ، بلکہ وجہ تو نہیں، اس کی حکمت ہم بیان کریں، وجہ کہتے ہیں علت کو، علت خدا ہی جانتا ہے۔ جس طرح روزہ ہے، روزے کو کیوں واجب کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ امیر لوگ غریب لوگ کا احساس کریں، تاکہ انسان کو قیامت کی بھوک کا احساس ہو۔ وہ دانہ گندم کے جو جناب آدم نے کھایا تھا، اس کا اثر ان کی اولاد کے اندر ہے، اور ہر انسان جب قیامت تک جو پیدا ہوگا اس پر روزہ واجب ہے، تاکہ وہ 30 دن روزہ رکھے اور اس گندم جو جنت میں آدم نے کھائی تھی اس کا اثر زائل ہو جائے۔ تو تقریباً 7 وجوہات بیان ہوئی ہے، یہ 7 علت نہیں ہے بلکہ 7 حکمت ہے روزے کے واجب ہونے کی۔ اسی طریقے سے امام کو پوری خدا نے پردہ غیبت میں رکھ دیا۔ 3 اساسی وجہ اور 3 حکمتیں بیان ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس حجت خدا کو پردہ غیبت میں رکھ کر خدا اپنی مخلوق کا امتحان لینا چاہتا ہے، آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ امام کی شہادت اور امام کو قتل نہ کر دیا جائے،
اس سے بچنے کے لیے خدا نے اپنی حجت کو پردہ غیبت میں رکھا. 11 حجتیں آئی اور 11 حجتوں کو شہید کر دیا گیا. 12ویں حجت بھی اگر ظہور کر جاتی تو ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا جاتا امام کی جان کی حفاظت کے لیے. اور یہ کہ تیسری وجہ امام کو پردہ غیبت میں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام کے وقت جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی، امام تقی میں نہیں ہوں گے. غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائبین آئے. اس میں سے پہلے ابو عمر عثمان بن سعید امری کہ ان کی غیبت صغریٰ کا زمانہ 260 ہجری سے 280 20 سال انہوں نے نیابت کی. پھر اس کے بعد ان کے فرزند ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید امری جو 280 سے 305 ہجری تک رہے اور 25 سال انہوں نے نیابت کے فرائض انجام دیے. پھر تیسرے ابو القاسم حسین بن روح نوبختی کے جن کے نام پہ عریضہ لکھا جاتا ہے، انہوں نے امام کی طرف سے نیابت سنبھالی. وہ 305 ہجری سے لے کر 326 ہجری تقریباً 21 سال. اور چوتھے اور آخری نائب ابو الحسن علی ابن محمد ثمری، یہ 326 سے 329 3 سال تک انہوں نے نیابت کے فرائض انجام دیے. پھر اس کے بعد امام کی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی اور ابھی تک یہ غیبت کبریٰ جاری و ساری ہے. ہمارے وظائف اس غیبت کے دوران جو اہم ترین وظیفہ ہے کہ ہمارا رابطہ قلبی رابطہ امام سے ہو، ظاہری اور جسمانی اور جو ہے رویت والا دیکھنے والا رابطہ تو نہیں ہے، پردہ غیبت میں ہے. تو امام سے قلبی رابطہ اور مخصوصاً انسان چلتے پھرتے یا صاحب الزمان جس طرح ہمارے یہاں رائج ہے یا علی مدد، جو افراد بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے وقت امیر المومنین کو پکارتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت حجت کو پکارا جائے. وہ اس زمانے کی حجت خدا ہے کہ یا صاحب الزمان. انسان کام پہ جا رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، آفس میں بیٹھ رہا ہے، اپنا کام سٹارٹ کر رہا ہے، یا گھر کے اندر خواتین ہے یا دوسرے امور ہے، جب کام شروع کیا جائے یا صاحب الزمان حضرت کو پکارے اور حضرت کو حاضر و ناظر جانے کہ وہ ہمارے اعمال پر ناظر ہیں. حضرت کی سلامتی کی دعا کی جائے اور امام کو یاد کیا جائے. امام کے لیے نیک کاموں کو ہدیہ کیا جائے، مثلا 2 رکعت نماز پڑھی، کسی کو کھانا کھلایا، صدقہ دیا، کسی کی مدد کر دی. یہ جو چاہے واجبات ہو چاہے مستحبات ہو، ان کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے اس کے ثواب کو. لیکن ایک چیز ہے کہ حضرت کی طرف سے نیابتاً میں کسی عمل کو انجام دوں. ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں اور زیارت عاشورہ پڑھ کے امام حسین کی زیارت پڑھ کے اور اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں حضرت حجت کو. ایک مرتبہ حضرت حجت کی طرف سے میں زیارت پڑھتا ہوں امام حسین کی، اور تاکہ یہ زیارت میں پڑھ رہا ہوں لیکن نیت میری یہ کہ یہ حضرت حجت کی طرف سے. جس طرح بعض افراد مومنین اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم حضرت کی طرف سے نیابتاً اپنے اعمال کو انجام دیں. ایک مرتبہ امام کو ہدیہ کرنا، ایک مرتبہ امام کی نیابت کے اندر اعمال کو انجام دینا، ان دو میں سے دوسرا والا زیادہ بہتر ہے. اور تاکہ آپ اپنی نیت کے اندر شامل کر لیں، مجلس میں جا رہے ہیں حضرت حجت کی طرف سے، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں امام زمانہ کی طرف سے، کسی کی مدد کر رہے ہیں، راشن ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نیک کام ہے، نوافل ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے وظائف میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر صدقہ نکالیں امام کی سلامتی کے لیے. اور یہ صدقہ دن و رات کا ہو. دن کا صدقہ اس کی تاثیر اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک ہے، اور رات کا صدقہ نماز مغرب سے لے کر اذان فجر تک ہے. اطعام طعام اور حضرت کو تمام حالات کے اندر یاد کیا جائے. مخصوصاً ایک مومنہ جو اپنے بارے میں کہتی ہے کہ 3 سال ہو گئے میں نے زیارت آل یاسین جو ہے میں روزانہ پڑھتی ہوں، اور اس کی تاثیر میں دیکھ رہی ہوں کہ میری زندگی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اور توفیقات الہی جو شامل حال ہوئی ہے، گویا کہ یو ٹرن آ گیا ہے اور بالکل میری زندگی روبراہ ہو گئی ہے. اور اس کی تاثیرات اور اس کی برکات اور اس کی فیوزات زیارت آل یاسین کہ روزانہ مومن پڑھے اور حضرت حجت کو یاد کرے. اللہم اکشف عن ہمہ و غمہ و کربہ و حزنہ وعجل فرجہ و ظہورہ و دولتہ واجعلنا من خیر انصارہ و اعوانہ و اشیائہ و اتباعہ فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین.